وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی؟ فوج بھی 111 بریگیڈ بھی طلب کر لی گئی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے سپریم کورٹ میں وہاں پہ بھیگی اور بڑی جو ہے وہ منافقانہ باتیں کر کے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں جی گرفتار کیا گیا، ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو صرف جہاں پہ آ کے آرام سے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب اس وجہ سے بھی بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی فیور میں جو ہے وہ ایک آرڈر حاصل کیا ہے اور وہاں پہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جی آپ ہمیں جگہ دیں، اس جگہ پہ ہم اپنا جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اور وہ باقاعدہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کا پیرا نمبر 3 اب اس کو پڑھ لیں آپ، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے یہ دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ اور وہاں پہ کیونکہ جب یہ آرڈر ہوا تو جو آؤٹر لائن کی جو ساری جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے جو رکاوٹ رکھی گئی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ فورس ڈرا ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونا آسان ہو گیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، جو انہوں نے باقاعدہ عدالت میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ بہیو کرتے۔ اب وہاں پہ آنے اور رکنے کی بجائے، حالانکہ جو انہوں نے درخواست دی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، وہ جو H9 اور G9 کا میدان ہے، اس درخواست میں بھی یہی لکھا ہے، انہوں نے اجازت بھی انہوں نے اسی کی مانگی ہے اور اس کی اجازت ہم نے نہیں دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں ان کو اجازت دی، آپ ان کو اجازت دیں، یہ تو وہاں پہ آنا چاہتے ہیں، یہ تو شہر میں داخل ہونے نہیں چاہتے، تو آپ کی تو بات درست نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ جناب ان کا کوئی ارادہ احتجاج کا نہیں ہے، یہ فتنہ پرور انسان ہے، یہ فتنے اور فساد فی الارض کے لیے جو یہاں پہ آنا چاہتا ہے، یہ نہیں رکے گا، یہاں پہ یہ شہر میں داخل ہوگا، یہ ریڈ زون کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو اب اس نے وہی کر کے دکھا دیا ہے اس نے۔ بالکل، اور عمران خان صاحب نے کل اپنے ویڈیو پیغام میں بھی بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ سب ڈی چوک پہنچے، میں ڈی چوک پہنچوں گا۔ اسلام آباد داخل ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بیان پھر دیا آج کے ڈی چوک پہنچیں، اور اب ان کا قافلہ بھی وہاں پہ رواں دوا ہے۔ اب جو فوج اور 111 کو بریگیڈ کو طلب کیا گیا ہے، تو وہ کب سے نظام کو سنبھال لیں گے؟ جی انہوں نے نظام سنبھال لیا ہے، اور ریڈ زون کی جو یعنی جو اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، پی ٹی وی ہے، باقی ساری جو اس قسم کی جو انتہائی حساس اور بلڈنگس ہیں، تو اس کا انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لی ہے، اور وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آؤٹر لائن میں جو ہے وہ پولیس اور رینجرز ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ابھی تک کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ کیا تخمینہ آپ لوگوں نے لگایا؟ دیکھیں اب اس میں اس کا کوئی ابھی جو ہے وہ پوری طرح سے تو اس کا اندازہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو کتنے اہلکار زخمی ہیں اور کن املاک کو نقصان پہنچا؟ دیکھیں املاک کو تو نقصان ایک سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میٹرو کے اوپر جو ہے وہ میٹرو اسٹیشن کو انہوں نے آگ لگائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیونکہ ہماری جو اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق ہم نے فورس کو براہ راست تصادم یا کمبیٹ میں لانے کی پالیسی نہیں تھی، ڈسٹنس سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے، اور وہ جو جن جگہوں پہ اوپر رکاوٹ ڈالی گئی تھی اس رکاوٹ کو ٹیئر گیسنگ کے ذریعے سے جو ہے ان کو دور رکھنے کی جو ہے وہ اسٹریٹجی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اطلاع کے مطابق تو اس تصادم کی صورت میں تو کوئی نقصان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کچھ زخمی ضرور لوگ ہوئے ہوں گے جن کی کوئی ایگزیکٹ تعداد جو ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے وہ جیسے ہی رپورٹس موصول ہوتی ہیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں نقصان کی کیا صورتحال۔ اچھا رانا صاحب، اب صبح کی کیا حکمت عملی آپ لوگوں نے تیار کی آپ کی حکومت نے، اور کیا اب آپ لوگوں نے اقدامات سوچے ہوئے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ بھی جائیں گے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ جی آج سپریم کورٹ میں پورا دن سماعت ہوتی رہی ہے، بلکہ آج پورا دن ہم نے سماعت کو ہی بتایا ہے اور کوئی کام نہیں کیا۔
تو اس کے بعد جو ہے وہ اب صبح 9 بجے 9:30 بجے دوبارہ سماعت ہے، تو اب وہیں پہ جائیں گے، وہیں پہ ساری صورتحال جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جی آپ نے ان کو اجازت دی تھی، یہ آپ کی اجازت سے داخل ہو گئے، تو اب یہ H9 اور G9 کے گراؤنڈ میں نہیں بیٹھے، یہ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ جو ہے وہ نقصان بھی کیا ہے، تو وہ ساری چیز بتائیں گے۔ اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ جو احکامات جاری کرے گی۔ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ پوری قیادت کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بلا کے اگلے 5 سال کے لیے جو ہے وہ نااہل کیا جا سکتا ہے 1 منٹ کی سزا کے اوپر۔ اچھا، مذاکرات میں کوئی اپڈیٹ رانا صاحب؟ 1 منٹ کی ان کو سزا اور پھر رائزنگ کورٹ، اور یہ 5 سال کے لیے جو ہے نااہل ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ہم رکھیں گے عدالت کے سامنے۔ تو مذاکرات تو آگے نہیں بڑھ سکے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس موصول ہوئی؟ یہ وہ میں جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوں، اور یہ مجھے نہیں پتا، جو دوست اس کا حصہ ہیں وہ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات۔ آپ دیکھیں مذاکرات میں انہوں نے کیا مذاق کیا ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ کو 4 لوگوں کے نام دیے، ہم نے بھی 4 لوگوں کے نام دیے، ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 2 بندے غائب ہو گئے، یعنی وہ 2 بندے جو ہے وہ بندے انہوں نے آگے پیچھے کر دیے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری تو ٹیم ہی نہیں مکمل رہی، ہم کیا مذاکرات کریں۔ یعنی اس قسم کے فراڈ اور یہ جھوٹ جو ہے یہ بول رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری قوم کو جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ مال بنا کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے، تو اس طرح سے تو الیکشن کی ڈیٹ ہی ملے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسلام آباد کی